میں کل کانفرنس میں شریک ہونا چاہتا ہوں، لیکن حال کی مناسبت سے شریعت مطہرہ کا حکم معلوم کرنا ہے۔ میں گھر پر اکیلا مرد ہوں، اہلیہ کا بڑا آپریشن ہوا ہے، آج ہی صبح چھٹی ہوئی ہے ہسپتال سے، اور والدہ محترمہ اور دادی جان بھی بیمار ہیں، لیکن جیسے تیسے وہ گزارا کر سکتے ہیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی، آپ اپنی گھر والی کی خدمت کریں، اور اپنی والدہ صاحبہ دادی صاحب بیمار ہیں، بس ان کی خدمت کریں، اور آپ دعا کرتے رہیں۔ بس آپ نے نیت کا، آپ نے کانفرنس میں شرکت کا ارادہ کر لیا، اسی پر آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی عذر کی وجہ سے یا گھر کی کوئی اور مصروفیت ذمہ داری کی وجہ سے شرکت نہ کر سکیں، تو بس یہ جو شرکت کا ارادہ ہے انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہاں، کوئی اگر کوئی اور عذر نہ ہو یا رکھنا ہے تو پھر چلو بھائی، کانفرنس میں شرکت کرنا یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی ہے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ گھر والی نے تبلیغ دین سے غیبت کا بیان کا مطالعہ کیا ہے۔ پچھلے ہفتے ایک دفعہ غیبت ہو گئی تھی، تو اگلے ہفتے دوبارہ عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ میرے حضرت فرمائے لگے، غیبت کہتے ہیں ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے۔ غیبت کہتے ہیں ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ یہ کہ کسی کو نقصان سے بچانا ہو، کوئی آپ سے مشورہ کر رہے ہیں فلاں آدمی سے معاملہ کرنا کیسا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں یا اپنا، آپ ان کو مشورہ دے دیں کہ بھائی مجھے ان پر اطمینان نہیں ہے، ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ کوئی غیبت نہیں ہے یا اپنا، یہ تو آپ ان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال پہلا غیبت کا نہیں، میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، میں خود تو کوشش کرتا ہوں غیبت سے بچنے کی، کوئی اچانک مجلس میں غیبت شروع کر دے تو کیا کریں؟ تو میرے حضرت فرمائے لگے، پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں۔ پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں، یا مجلس سے الگ ہو جائیں۔ پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں۔ ہمارے نانا جی تھے، ان میں کئی خوبیاں تھیں، ایک خوبی یہ تھی کہ میں نے پوری زندگی کبھی ان کی زبان سے کسی کی غیبت نہیں سنی۔ مرض الوفات میں
میں آخری دفعہ مرض الوفات میں ملنے کے لیے حاضر ہوا. میں غالباً چارپائی پر بیٹھا ہوا پیر دبا رہا. قریب ہمارے ایک ماموں صاحب کھڑے ہوئے. انہوں نے کسی کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، یعنی مثلا جس میں غیبت کا پہلو نکلتا تھا، تو بس نانا جی نے لیٹے لیٹے ہی ان کو اشارہ کیا ہے، بس چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کچھ نہیں کہنا. انہوں نے کچھ یعنی ماموں صاحب کو چپ کرا دیا. یہ زندگی کا آخری عمل میں نے ان کا دیکھا. تو پہلا درجہ یہ ہے، خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں، یا مجلس سے الگ ہو جائیں، مجلس سے الگ ہو جائیں. جیسے خاتون کے بارے میں سنا، ان میں کئی خوبیاں تھیں. ایک خوبی یہ تھی، عورتوں کی مجلس میں کوئی غیبت شروع کرتی، وہ مجلس سے اٹھ کر چلی جاتی، نہ کسی کی غیبت کرتی، نہ کسی کی غیبت سنتی. اور ساتھ قریب مرض سے میں نے بچے حفظ کرتے، قرآن پا حفظ کرتے، وہ ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا پا کر بھیجتی. یہ بھی خدمت. بعض دفعہ خدمت کی برکت سے، دعا کی برکت سے، ادب کی برکت سے صدیوں کا سفر اللہ لمحوں میں طے فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بعض دفعہ ادب کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، دعا کی برکت سے صدیوں کا سفر لمحوں میں طے فرما دیتے ہیں. تو بہرحال یہ عورت میں خوبی یہ تھی، قریب مدرسے میں بچے ہی پکڑتے، ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا پا کر بھیجتی. چلو میں ان بچوں کی خدمت کروں، کیا معلوم ان کی خدمت کی برکت سے میرے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی ذرہ برس جائے. پھر اس کا انتقال ہوا. 22 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. 22 سال تھوڑی عمر میں. ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. ان کے بیٹے بڑے ہوئے ہیں، یہاں بھی جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے رہے. فیصل آباد میں ہوتے ہیں. ان کے والد صاحب کراچی میں ہوتے ہیں. کراچی میں شہر میں وفات ہوئی ہے. قاری عبداللہ صاحب جو پہلے خامن تھے ان کے، وہ قاری عبداللہ صاحب کراچی میں ہوتے ہیں. کراچی میں جاتا ہوں تو ملاقات ہو جاتی ہے. یہاں بھی لاہور تشریف لاتے ہیں تو کبھی کبھی جمعہ میں یہاں تشریف لاتے ہیں. انہوں نے مجھے خود بھی سنایا یہ واقعہ. ان کے بیٹے نے بھی سنایا کہ میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا تو گور کن قبرستان میں قبر کھود رہے تھے. وہ قبر کھودنے کے بعد نے جو مٹی باہر نکلی ہوتی ہے کنارے پر نے، مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے جنازے کے انتظار میں. تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. قبر کے اندر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. تو دھیان کر دیکھا قبر کے اندر جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی ہیں. جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے ایک روایت یہ بھی سنی، قبر کے اندر جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی، ان کے ہاتھ میں سونے کا جھاڑو، اور سونے کے جھاڑو سے وہ قبر کو صاف کر رہی اور جنت کا بچھونا اس میں بچھو رہی. پھر وہ کہنے لگی کہ ہمارا مہمان کب آئے گا، ہمارا مہمان کب آئے گا. یاد رہا اللہ تعالیٰ بلکہ ایک روایت یہ بھی سنی کہ ان میں سے ایک حور باہر نکلی. یاد رکھنا، باہر نکلی، قبر سے باہر نکلی. یاد رکھنا. جو گور کن تھے انہوں نے بتلایا کہ ان کی آنکھیں موٹی موٹی جیسے آتی نا، اور نقاب لے رکھا اور موٹی موٹی آنکھیں ان کی. یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنے بہرحال پھر وہ گور کن تھے، وہ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے. یاد رکھنا. پھر جب ہوش میں آئے تو پھر یہ واقعہ بیان کیا. یاد رکھنا.
تو بھائی قبر کا معاملہ برحق اور سچ ہے، یاد نہ ہونا۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے ہٹا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں، باریک ہیں۔ یہاں کے جتنے بھی باغات ہیں یہ سب زمین کے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ہریالی، پھل پھول، سبزہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آگے، یہ پہلے یہ زمین مٹی میں اللہ نے چھپا رکھا تھا، یہ آگے یہ سب ہے اللہ، یہیں سے اللہ یہ ہریالی، سبزہ، پھل پھول اللہ ان کی بہاریں زمین کے اوپر پہ اللہ باہر لاتے ہیں۔ یعنی اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں، باریک ہیں۔ آپ زمین پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، یہ زمین پر، یہ زمین دیکھنے میں مٹی ہے، مٹی، لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے، چاول چھپا رکھے ہیں، سبزیاں چھپا رکھی ہیں، پھل پھول چھپا رکھے ہیں، کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے۔ دیکھنے میں مٹی، اور مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ ہم چاول رکھیں الگ برتن میں، سبزی رکھیں الگ برتن میں، آٹا رکھیں الگ برتن میں، پھل رکھیں الگ برتن میں، اور اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہیں، ایک مرتبہ پھر کہہ لیں۔ اسی طرح ایک ایک سبحان اللہ کے پردے میں، الحمدللہ کے پردے میں، نماز روزے کے پردے میں، دین کی بات محبت سے سننے کے پردے میں، جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں، یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے۔ یہ کھلی آنکھ پردہ ہے، یہ کھلی آنکھ پردہ ہے۔ آگے یہ آنکھ بند ہوگی، آخرت کی آنکھ کھلے گی، پردے اٹھ جائیں گے، لیکن بس آخرت کے پردے اٹھتے ہی بس پھر یاد رکھنا، پھر یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پھر یاد رکھنا بس جو اب جو وقت ہے بڑا قیمتی ہے، یاد رکھنا۔ اس میں آپ کا دیکھو یہ بیٹھنا ثواب ہے، گھر سے آنا جانا ثواب ہے، حق حلال کی روزی کے لیے دکان پر جانا ثواب ہے، دفتر میں جانا ثواب ہے، کانفرنس میں شرکت کرنا ثواب ہے۔ کتنا اللہ کا اللہ نے رحمتوں کا یعنی اللہ نے سلسلہ جاری کر رکھا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال پہلا درجہ یہ ہے، غیبت میں کوئی غیبت کرے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں، یا مجلس سے الگ ہو جائیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو آہستہ سے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں، پھر بھی غیر اختیاری طور پر کوئی کام میں آواز پڑ جائے وہ معاف ہے اگلا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو پہلا درجہ یہ ہے، غیبت کا پہلا درجہ یہ ہے، خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں، یا مجلس سے الگ ہو جائیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو آہستہ سے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں، پھر بھی غیر اختیاری طور پر کوئی کان میں آواز پڑ جائے تو وہ معاف ہے، الحمدللہ۔ ہاں دیکھو جیسے راستے میں چل رہے ہیں، بعض دفعہ راستے میں کوئی اچانک گانے بجانے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اور روکنا مشکل ہوتا ہے، بس یہی ہے کہ آہستہ سے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، آواز کی طرف توجہ نہ دیں، پھر بھی غیر اختیاری طور پر کان میں کوئی آواز پڑ جائے تو وہ معافی ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھ سے یہاں پر ہے ایک بھائی ہیں، مرکز میں وقت لگا رہے، پوچھنے لگے کہ ہم وہ جدہ کے رہنے والے تھے، تو کہنے لگے کہ ہم نے اپنے گھر میں مشورہ کیا ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، گھر میں آپس میں مشورہ کیا ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ پھر پوچھنے لگے کہ اچانک کوئی مجلس میں غیبت شروع کر دے تو کیا کریں؟ اچانک کوئی مجلس میں غیبت شروع کر دے تو کیا کریں؟ یا کریں دیکھو، خلافت آگے یہ کوئی تکمیل کا نام نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلافت یاد رکھنا یہ کبھی توجہ دلانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ چلو بعض دفعہ بڑے حضرات وہ احساس لانے کے لیے بھی یاد رکھیں، چلو کوئی ذمہ داری آئی ہے تو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ میں سمجھتا تھا کہ آگے یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں یاد رکھنا، یہ پیڑ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے، یاد نہ ہو۔ اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کو کیا مٹائے گا، یاد نہ ہو۔ مجھے آج سے کئی سال پہلے، تقریباً کوئی 20-25 سال پہلے 3 بزرگوں کی طرف سے اجازت مل گئی۔ ہمارے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنے حسن ظن کی بنا پر اپنے سلسلے کی اجازت دے دی۔ ایک اور حضرت مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سلسلہ نقشبندیہ میں انہوں نے اجازت مرحوم فرما دی حسن ظن کی بنا پر۔ ایک حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ تھے، حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نکاح بھی حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا۔ بڑی عمر کے بزرگ تھے بیچارے، یہاں لاہور میں رہائش تھی ان کی، اپنی سائیکل پر ہی تشخیص ہے، سائیکل پر اپنے بیٹے کے یا کسی کے پیچھے سائیکل پر بیٹھ کر تشریف لائے مدرسے میں۔ بہرحال انہوں نے بھی اپنے سلسلے کی اجازت محروم فرمائی، 3 بزرگوں کی طرف سے اجازت تھی، لیکن میرا جو اصلاحی تعلق اپنے شیخ جامع شفیع کے شیخ الحدیث اور صوفی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ پہلے ایک مرتبہ ہمارے حضرت اقدس شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں دارالعلوم اسلامیہ ہے، حضرت مولانا مشرف صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مدرسے میں تشریف فرماتے، میں حضرت کے بیان میں شرکت کے لیے حاضر ہوا، تو حضرت سے بھی بہت مناسبت تھی ہے۔ وہاں بیان کے باہر کی خدمت میں نے درخواست کی کہ حضرت مجھے بیعت فرما دیں۔ حضرت کا ارادہ ہو گیا بیعت فرمانے کا، لیکن پھر پاس حضرت مولانا مشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ حضرت ان سے کہیں کہ بیعت ایسے نہیں ہوگا، کراچی جا کر کریں، کچھ اپنے پیر بھی اٹھائیں، قدم بھی اٹھائیں۔ تو بہرحال پھر حضرت کے کہنے پر حضرت نے پھر کچھ ارادہ ملتوی فرما دیا۔ ہماری تعلیمی کا زمانہ، کیا کریں، تعلیمی کا زمانہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تعلیمی کے زمانے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، علت، قلت اور ذلت، یاد نہ ہو۔ العلم عز لا ذل فیہ لیکن یحصل بذل لا عز فیہ، یاد نہ ہو۔ تعلیمی کے زمانے میں 3 چیزیں، علت، قلت، ذلت۔ علت کا معنی بیماری بھی آ جاتی ہے، بلکہ ہمارے چبڑ جی والے بزرگ صاحب بڑی ہنسی تھی، یاد نہ،
1911 کی ان کی پیدائش ہوئی اور 1915 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے وہاں۔ پھر ان کے جو والد صاحب کے مربی تھے، شیخ تھے ان کے والد صاحب کے، خواجہ عبدالرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کی چور شریف میں قبر ہے۔ یہ ہری پور ہے، ہری پور ہزارہ میں، ہری پور میں ایک مدرسہ ہے جامع رحمانیہ، اب تو وہ دوسرے حضرات کے پاس ہے۔ وہاں کے پہلے مدرس سے چبوجی والے اساؤں کے جو والد صاحب تھے، حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں لاہور کے بڑے خطیب گزرے، یہ حضرت چبوجی والے اساؤں سے وہیں غالباً پڑھتے رہے، مجھے ایسے یاد پڑتا ہے جامع رحمانیہ میں شاگرد تھے یاد نہ۔ بس سے بات بڑھ گئی تو بہرحال میرا پھر تو حضرت شاہ کی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے تو سو بیت نہیں فرمایا، لیکن ایک جملہ فرما دیا تھا، حضرت فرمائے لگے میری کتاب ہے روح کی بیماریاں ان کا علاج، روح کی بیماریاں ان کا علاج۔ 16 سال کا نوجوان میری اس کتاب کا مطالعہ کر لے تو اس کی جوانی محفوظ گزرے گی۔ الحمدللہ میں نے پھر اول فرصت میں ہی وہ کتاب خریدی، روح کی بیماریاں ان کا علاج، اس کا تقریباً یعنی اس کا اکثر حصے کا تقریباً مطالعہ کیا الحمدللہ۔ اب بھی جو میری کتاب ہے یہاں بھی شاید رکھی ہو، اس میں نشان لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، اہم باتوں پر نشان لگے ہوئے ہیں۔ اللہ بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، پھر اس کے بعد پھر باضابطہ جو اصلاحی تعلق ہے جامع شفیع کے شیخ الحدیث اور صوفی محمد سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تعلیمی کے زمانے سے ہر سے تعلق تھا، اس کی بڑی برکت دیکھی الحمدللہ۔ ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، یہ اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ان 3 بزرگوں کی طرف سے اجازت تھی، تو اجازت کے بعد نے پھر کوئی پیری مریدی کی دکان بھی کھول لیا رکھنا، پھر کوئی 2-4 شکار بھی آ گیا اپنا۔ اللہ دیکھو یہ نفس و شیطان کے نورانی جال بھی ہوتے ہیں یاد رکھنا۔ پھر ایک مرتبہ پھر میں نے اپنے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث کیونکہ اصلاحی تعلق حضرت سے تھا، ایک دفعہ پھر اپنے حضرت کو خط میں لکھا کہ حضرت یہ بعض بزرگوں کی طرف سے مجھے اجازت تھی، کچھ یہ سلسلہ شروع کر لیا ہے، یہ پیری مریدی کی دکان، کچھ الفاظ تو اور ہی ہوں گے لیکن تعبیری مفہوم یہی ہے۔ کچھ بزرگوں کی اجازت کے بعد یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اب اس سلسلے میں میری رہنمائی رہنمائی حضرت کا انداز یہ تھا کہ جس بات کا جواب دینا ہوتا وہاں سے قلم کے ذریعے لکیر کھینچتے تو حضرت نے وہاں لکیر کھینچی، فرمایا میں رہنمائی کرتا ہوں آپ کی رہنمائی، اچھی طرح ڈانٹا، خوب ڈانٹا یاد رکھنا۔ فرمایا تیری اپنی اصلاح نہیں دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا، تیری اپنی اصلاح نہیں دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا۔ پھر فرمایا یہ سلسلہ بند کریں ورنہ مجھ سے تعلق ختم یاد رہا، یہی فرمایا۔ ایک دفعہ تو یوں لگا جیسے حضرت نے کوئی اندر سے کوئی چیز نکال لی ہے یاد رہا۔ بہرحال پھر دیکھو اب ایک بڑے نورانی ہیں، نفس و شیطان کے یعنی وہ چالیں ہوتی ہیں نا، ایک طرف میرے شیخ کا فرمان اور دوسری طرف یہ 2-3 اجازتیں بھی اپنے بزرگوں کی۔ بہرحال دیکھو بس میں وہاں جامع مدنیہ میں جلالین شریف کا سبق تھا، وہ طلباء سے تکرار کر فارغ ہوا۔ پھر میں ان دنوں میں وہیں مسجد میں بس اپنے آرام کر لیتا تھا، نماز سے پہلے 20-25 منٹ کوئی خیراللہ کی نیت سے وہیں لیٹ جاتا تھا مسجد میں۔ تو آرام کرنے سے پہلے استخارے کی مختصر دعا پڑھی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ یہ استخارے کی مختصر دعا پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر کے بس متوجہ ہو کر یا اللہ میری بس آپ رہنمائی فرما دیں۔ بہرحال یہ استخارے کی مختصر دعا پڑھ کر 15-20 منٹ کے لیٹا، اٹھنے کے بعد بڑی شدت سے یہ خیال آیا
فرمایا چاہے لاکھوں خلافتیں مل جائیں اپنے شیخ کے در کو نہیں چھوڑنا، بس یہ کچھ پھر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مہربانی فرمائی۔ جن حضرات نے پہلے بیعت برا کر رکھی تھی ان سب سے کہہ دیا بھائی میرے حضرت نے مجھے منع فرما دیا ہے، اب میں آپ حضرات اپنے اور ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں ان سے آپ سلسلہ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے پھر آہستہ آہستہ وہ سب حضرات کو مطلع کر دیا اور خود یہ سلسلہ خواہ، اور واقعی بالکل حضرت کی یہ بات 100% بجا۔ اب یہ غیبت کے بارے میں سوال تھا نا، انہی دنوں میں ایک نوجوان بیعت ہو گئے، ان کا نام محمد قاسم تھا، وہ برطانیہ میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں، تو وہ انہی دنوں میں مجھ سے پوچھنے لگے غیبت کا کیا علاج ہے، غیبت کا کیا علاج ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں تھا غیبت کا کیا علاج ہے، بھائی کوئی خود گزرے ہوں تبھی تو ہے نہیں آگرہ، غیبت کا علاج معلوم نہیں۔ تو مجھ سے کہنے لگے، نوجوان تھے اور شہر کے نوجوان تھے، کوئی ہم میں کوئی تکلف بھی نہیں تھا، مجھ سے کہنے لگے جب آپ میری اصلاح نہیں کر سکتے تھے تو مجھے بیعت کیوں کیا آپ نے؟ جب آپ میری اصلاح نہیں کر سکتے تھے مجھے بیعت کیوں کیا آپ نے؟ اب ان کی بات بالکل بجا جا رہی ہے بھائی، میں یہ بجا کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں یہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے، ذمہ داری ہے یار۔ ہاں رگڑے کھانے پڑتے ہیں اپنے بزرگوں کے قدموں میں جا کر، ہاں لگے رہے کوئی ہاں اس اللہ تعالیٰ ہم اصلاح کی کوشش تو ہم نے آخری سانس تک کرنی ہے، میرے حضرت فرمانے لگے ہم اصلاح کے تو آخری سانس تک محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کی تکمیل تب ہوگی جب اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، ہاں یہ ہے الحمدللہ تکمیل کی نشانی یاد رہا۔ اس سے پہلے تو بھائی محتاج ہی محتاج ہیں، دھڑکا ہی دھڑکا ہے اور فکر ہی فکر ہے، ہر وقت یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر ہمارے بزرگ ہیں، حضرت شاہ حکیم محمد قصہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا حکیم مدرس صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ تشریف لائے، یہاں طلباء میں بیان فرمائے، پھر روح کی بیماری ان کے علاج میں بھی ہے یہ شعر پڑا، چوں ایمان بر لب گور بریم این چستیو چالاکیو ماں، چوں ایمان بر لب گور بریم این چستیو چالاکیو ماں، کہ ہماری سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دے رہا ہے۔ بڑے حضرات الحمدللہ سب بڑوں کا ہی فیض الحمدللہ، اللہ جزاک اللہ بھائی۔ چلو بھائی مجلس کے دوران تو بھائی چھٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں انشاءاللہ الحمدللہ چلے گئے انشاءاللہ۔ جامع شفیہ میں میرے حضرت کی مجلس ہو رہی تو بڑے حضرات فقیر وہ تو ان کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت مجھے اجازت دیتے ہیں، حضرت میں نے پکڑ رکھا آپ کو، میں نے پکڑ رکھا چلو تو بڑے حضرات تھے الحمدللہ۔ مقصد یہ تھا کہ بھائی کوئی اپنی ضرورت ہے، چلو اپنے اطمینان، چلو پھر آپ بغیر اجازت لینے کی ضرورت نہیں، مجلس ہو رہی پھر اس میں توجہ بن جاتی ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ پہ کوئی ادھر ادھر پیش ہو تو بس خاموشی سے چلے گئے الحمدللہ۔ ہاں کوئی سبق ہو، سبق کا سلسلہ ہو، اس میں کچھ ہوتا ہے انداز، چلو چھٹی لے لیتے ہیں درمیان میں، کوئی ہاتھ کے اشارے سے چھٹی، پھر وہ کچھ ہونا مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ شیخ کی مجلس میں میرے حضرت ہیں جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں جامع عبداللہ ابن عمر میں ہاں وہاں حضرت کے ہاں اساتذہ کا مشورہ تھا، تو ایک استاد آگے مشورے کے دوران وہ تسبیح پڑھ رہے وہ تسبیح پڑھ رہے، تو حضرت نے پھر تنبیہ فرمائی، اصلاح فرمانے لگے کہ اپنے شیخ کی مجلس میں شیخ کی زیارت ہی تسبیح ہے الحمدللہ، اپنے شیخ کی مجلس میں شیخ کی پوری توجہ سے بیٹھے۔ ہاں ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ میں بیان فرما رہے، میں نام نہیں لیتا، حضرت خلفاء میں سے خلیفہ تھے، وہ بیان کے دوران کچھ بولے کچھ ایسی یعنی کچھ ایسی یعنی احاط سے کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے حضرت کے بیان نہیں، جس سے
بیان کی طرف ظاہری طور پر بے توجہ ہی محسوس، حضرت نے پھر بیان کے دوران ہی ڈانٹا اپنا فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے فرمانے تو شیخ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، پوری توجہ سے بیٹھے ہیں، بول رہا اللہ تعالیٰ اپنے دیکھو عرض کرتے رہتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے جو مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، سب کے لیے آگے بعض دفعہ مہمان آ جاتے ہیں، مہمان آ کر نہیں وہ مہمان ہے تو کمرے میں الگ بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کہا بھائی جب مجلس ہو رہی ہو جو کمرے میں بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ مجلس میں آ کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے ہر چیز کی قضا ہے لیکن مجلس کی قضا نہیں ہے یادنا۔ مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے رحمۃ اللہ۔ ہمارے حضرت شاہ کی محبت رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا میرا بڑا محبت کا تعلق تھا اپنے حضرت سے، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بہت ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بڑوں کا ہی فیض ہے یہ سب کچھ، الحمدللہ کی رحمت سے الحمدللہ محبت کی برکت سے بڑوں کا فیض مل جاتا ہے۔ تو میں نے رکھا میرے حضرت نے ڈانٹا فرمایا تیری اپنی اصلاح نہیں دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا اپنا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے مہربانی فرمائی، میرے حضرت ہیں اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں، اس میں پھر گزروں کے اپنے اپنے مبارک انداز الحمدللہ وہاں پر پھر ایک مثلا جھوٹ کا تبلیغ دین کے 3 حصے ہیں، دوسرا حصہ اخلاق مذمومہ کے بیان میں بھائی پھر یہ کوئی تبلیغ دین یا کسی کتاب کا مطالعہ اپنی اصلاح کی نیت سے کریں، آگے نے کچھ بھائی کوئی خلافت کی نیت سے نہ کریں، ہاں بالکل کچھ نہیں دنیا کی واہ واہ۔ ہمارے حضرت مولانا ابوالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسلے میں تھے، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کنڈیا شریف والے ان کے خلیفہ تھے اگر حضرت خواجہ صاحب تو بہت 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 یعنی بس بہت حضرت کے قدموں میں رگڑے کھانے پڑتے تھے، پھر کوئی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے تھے تو حضرت کے بس 4 یا 5 خلیفہ ہیں کوئی یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت کی خدمت میں بعض تھے نا حضرت اذکار کی تلقین کرتے، سلسلہ نقش بندیہ کے اسباق بعض کے اسباق پورے ہو جاتے پورے تو حضرت سے عرض کرتے میرے اسباق پورے ہو گئے تو حضرت تو پھر اندر کی نظر سے دیکھتے تھے کہیں اس میں کوئی کسی اور چیز کی طلب تو نہیں ہے کوئی منصب کی، فرمایا پھر شروع کر لیں مجھے یاد نہیں۔ بعض کو یوں فرمائے تھے اور کچھ نہیں لبنا اور کچھ نہیں لبنا بس ہاں لگا رہو بس اللہ کوئی وہ بھی ان کی اندر کی جو ہے نا وہ بس یہ بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ یاگنا، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے یاگنا، اپنے آپ کو مٹا دیں یاگنا، ہم کچھ نہیں یاگنا اللہ تو اپنے مولانا ابوالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان کے بیٹے ہیں مولانا الہادی صاحب حضرت کی جگہ پر، پھر ان کو حضرت مولانا الرحمان صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے حضرت نے پھر ان کی دستار بندی کی اور پھر حضرت کے منصب پر بٹھایا۔ یہاں الحمدللہ وہ خوش ہیں دورے میں شریک بھی رہے پڑھتے بھی رہے۔ میں حضرت کی وفات کے بعد تعزیے کے لیے حاضر ہوا تو حضرت کے بیٹے نے سنایا کہ ابا جی اپنے مریدین کو فرما دیتے اپنے مریدین کو فرمائے تھے کہ تم زبان سے سچ بولو، تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے۔ بس کہتے ہیں نا ولی تو سب بن سکتے ہیں، ولی یا رکھنا ہے تو ہاں
خلافت یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، یہ بھی اللہ پاک اپنے بزرگوں کی طرف سے اگر کسی کو نصیب فرما دیں، بس اس کو بھی بسنے بھائی ایک ذمہ داری کے ساتھ ہی اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ یا رکھا ہے، بس جھک جائیں اللہ کچھ نہیں ان کے ہاں ولی سب بن سکتے ہیں۔ میرے حضرت جامع شفیع میں عجیب جملہ فرمائے لگے، ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے، یہ ہے ولی کا چاہیے۔ اور آپ سب ولی ہیں اس معنی میں تو یاد کرنا، نماز پڑھنا نیکی، روزہ رکھنا نیکی، زبان سے سچ بولنا نیکی، نیک مجلس میں شکر کرنا نیکی، بیٹھنا نیکی، سننا نیکی۔ اب کتنی نیکی آپ کر رہے ہیں؟ تو ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں کانفرنس میں شرکت کے لیے اور بھی نیک مقاصد کے لیے تشریف لا رہے ہیں، الحمدللہ یہ ایک قدم نے کی ہے آپ کا، الحمدللہ کراچی سے چلے ایک قدم نے کی ہے، الحمدللہ ہمارے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ تو میرے فرمائے لگے ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس معنی میں تو آپ سب اللہ تعالیٰ کے، اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، یاد رہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت زیادہ محبت رکھنے والے ہیں۔ بندہ ایک مرتبہ حضرت شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں بیٹھا ہوا ہے تو حضرت ایک خادم تھے، میرے بارے میں وہ حسن ظن کا اظہار کرنے لگے، حضرت یہ آپ سے شدید محبت رکھتے ہیں، شدید تو حضرت فرمایا لگے نہیں شدید نہیں اشد رکھے، اشد یاد ہے وہ صحیح تھا کہ اپنے شے سے الحمدللہ کوئی بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے، بالکل بجا فرمایا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ لاہور تشریف لاتے میں زیارت کے لیے الحمدللہ تعلیمی کے زمانے سے اللہ کا شکر معمول تھا اپنے حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہونے کا، پھر میں نے کیا تعلیمی کے زمانے میں الحمدللہ مجھے حضرت نے وہ تلقین فرمائی تھی، روح کی بیماری میں نے اسی وقت سے خریدی تھی الحمدللہ، پھر تعلیمی کے زمانے میں اس کا مطالعہ کیا، بڑی اس کی برکت دیکھی الحمدللہ۔ یہاں میں حضرت یہاں چڑیا گھر میں تشریف فرما تھے اور صبح دیکھو بزرگوں کے قدموں میں وہ آتا ہے نا، اللہ والوں کے قدموں میں ایسی موتی ملتے ہیں جو ہمارے میں اسلام آباد میں تھا، ایک عالم دین کہنے لگے اللہ والوں کے قدموں میں ایسے موتی ملتے ہیں جو ہزاروں کتابوں کے ورق کھولنے سے نہیں ملتے، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میری ایک گھر والی ہیں ان کا حضرت شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے اصلاحی تعلق رہا، یعنی خط و کتابت اور حضرت کے بیانات کا سننا۔ اب مجھے بہت سی باتیں حضرت کی جو ہیں اپنی گھر والی کے ذریعے معلوم ہوئی، الحمدللہ وہی بتلاتی ہیں میرے حضرت نے یہ فرمایا، میرے حضرت نے یہ فرمایا، الحمدللہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پھر وہی باتیں آگے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ارے شاہ حکیم محمد صاحب فرمائے لگے نا گناہ نہ چھوٹے تو توبہ بھی نہ چھوٹے، گناہ نہ چھوٹے توبہ بھی نہ چھوٹے، الحمدللہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع، یہ سب بزرگوں کی باتیں نور سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ میں چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن بس اتنا ہے کہ کچھ اپنے بزرگوں کی کچھ جوتوں کی خاک کو تھوڑی سی کہیں اسی غرض کچھ تھوڑی سی اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث، بہرحال پھر تبلیغ دین ہے، ان کے اسباس کو تبلیغ دین کے پورا مکمل مطالعے سے اپنے حضرت سے ختم کی، پھر اس کے بعد حیات المسلمین، پھر فروع الایمان، پھر خلاصۃ المواعظ، ہر کے مواعظ کا خلاصہ حکیم اس کا ایک صفحہ مطالعہ کر کے بتلایا حضرت کو۔ بہرحال پھر ایک مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر حضرت نے بہرحال اپنے پورا واقعہ میں کبھی کبھی سنا بھی دیتا ہوں، پھر حضرت نے پھر اپنے سلسلے کی اجازت مرحمت فرمائی، وہ بھی ایک خواب ذریعہ بنی۔ ایک طالب علم تھے، انہوں نے حضرت
سید نفیر اسلو حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بس اپنے طور پر استخارہ کیا کہ میں کہاں، بس ان کو خواب میں کچھ میری طرف اشارہ ہوا، بندے کی طرف، پھر وہ میرے حضرت کے پاس گئے یا کہ مجھے ان کے ساتھ تعلق کا اشارہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے حضرت نے اجازت دے دی۔ جب میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا نہیں، میرے حضرت نے منع کر رکھا ہے، میں نہیں کر سکتا یہ سلسلہ شروع۔ بہرحال پھر حضرت کو دوبارہ انہوں جا کر اطلاع دی تو حضرت فرمانے لگے میں نے ان کو اجازت نہیں دی، ان کا نہیں، تو میں ان سے کہیں کہ مجلس میں آئے جمعے کی مجلس میں، تو اللہ کا شکر میں حاضر ہوتا تھا حضرت کی مجلس میں۔ مجلس ختم ہوئی تو پھر حضرت نے پوچھا مجھ سے، میں باہر نکلا تو پھر بلایا، مجھے باہر سے بلوایا کہ میں تھوڑا سا باہر کسی عذر کی وجہ سے باہر نکلا، حضرت نے پیچھے بلوایا تو پھر پوچھا مجلس میں کہ آپ کو میں نے اجازت نہیں دی؟ میں کہا نہیں خیر نہیں، آپ نے مجھے اجازت ابھی تک نہیں ملی۔ تو حضرت فرمانے لگے اب آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، اب آپ کو اجازت ہے۔ تو یہ حضرت کی اجازت کے بعد اب میرا کروں کوئی خیر کا سلسلہ ہے، یہ سب میرے حضرت کا ہی فیض ہے۔ میں امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 4 سلاسل کے، لیکن یہ میرے حضرت کی جو اجازت تھی یہ سب سلسلوں کے لیے کنجی تھی۔ آپ اگر اپنے شیخ سے اجازت نہ ملے، لاکھوں خلافتیں ہوں، کیا کریں گے آپ؟ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور وہ شیخ کی رضا میں ہوتی ہے الحمدللہ۔ اور پھر مل بھی جائے تو بھائی اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے، کوئی بڑائی نہ آنے پائے، اگر ہاں مٹ جائے یار اللہ تعالیٰ اپنی کچھ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہاں کوئی ہے کوئی اللہ تعالیٰ کوئی تعلق کے لیے آ جائے تو بس اللہ تعالیٰ کا نام بتلا دیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جی طبیعت میں جھجک بہت زیادہ ہے، خیر کا کام بھی بسا اوقات نہیں ہوتا، آپ سے اپنے حال کی اطلاع بھی عرض نہیں کر پاتا۔ بھائی چلو دیکھو، خود نہ کر سکے، میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث، شروع میں مجھے جھجک ہوتی تھی حضرت کے سامنے، حضرت نے فرمایا چلو کسی کے ذریعے کہلوا دیا کریں، چلو الحمدللہ، لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ نے وہ جھجک بھی ختم کر دی، پھر حضرت سے پھر براہ راست پوچھ لیتے تو الحمدللہ باتیں ہوتا ہے۔ شروع میں کچھ جھجک ہو بھی کسی کے ذریعے پوچھ لی بات یا کرنا۔ جزاک اللہ۔ چلو بھائی دیکھو، جامع شفیع میں ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختصار رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، عصر کے باہر بیان فرما رہے ہیں، تو بیان کے دوران ہی مغرب کی اذان شروع ہو گئی، تو حضرت نے بیان جاری رکھا اور بیان ختم کرنے کے بعد پھر حضرت نے فرمایا اب اذان کا اکٹھا جواب دے لو، چلو اپنے بزرگوں کے عمل سے ایک ہے الحمدللہ، ایک عمل ہے، ایک سند مل گئی الحمدللہ، تو اکٹھا۔ باقی دیکھو مسئلے کے لحاظ سے یہی ہے، کوئی دینی بات جاری ہو تو جاری رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ یہ مجلس ہے، چونکہ ایک اصلاح کی مجلس ہوتی ہے، تو اس میں بطور تعلیم کے یاد ہیں، بطور تعلیم کے اذان کا جواب دے لیں، سب دے لیں، اذان ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ 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 اللہم لا الہ الا اللہ۔ اب ذرا درود شریف پڑھ لیں، مختصر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، نماز والا ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مجھے مدینہ منورہ میں ہمارے بھائی فرمانے لگے، ہمارے جو تمام سلاسل میں جو مختصر درود شریف منقول ہے وہ یہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس میں 3 صیغے ہیں، صلی، بارک اور سلم، یاد رکھنا۔ ایک اور ہمارے بزرگ عالم دین مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ فرمانے لگے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین میں جو مختصر درود شریف منقول ہے
وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث شریف کی مبارک کتابوں میں لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رب۔ یہ مختصر درود شریف منقول ہے الحمدللہ۔ آج جو میں بیان کر رہا تھا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا 40 فائدے حاصل ہوں گے، 40، 10 رحمتیں نازل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی، کہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گے الحمدللہ۔ بہرحال درود شریف پڑھنے کے بعد اب ذرا دعا پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسیلہ والفضیلہ۔ آگے ہمارے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی جامع عبداللہ ابن عمر میں تشریف فرما، عشاء کی اذان ہوئی تو حضرت یہ دعا پڑھے، اذان کے جواب میں دعا، تو حضرت وہ درجۃ الرفیع کے الفاظ ہی پڑھ ہے۔ حضرت کے نام میں بھی چونکہ رفیع ہے تو حضرت نے ماشاءاللہ الحمدللہ اس روایت پر بھی عمل کیا جس میں ہے رفیع کا ذکر ہے، لیکن باقی عام دعاؤں میں رفیع کا نہیں ہے، اس کے بغیر ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہرحال کوئی اگر اس روایت کے ان الفاظ پر عمل کر لے جس میں وہ درجۃ رفیع ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال سے وہ الفاظ سنیں وہ درجۃ رفیع میں کہ چونکہ حضرت کا ماشاءاللہ نام بھی رفیع ہے تو حضرت نے ماشاءاللہ وہ اس روایت پر بھی عمل کیا جس میں ہے رفیع کے الفاظ آتے ہیں۔ بہرحال اس کے بغیر ہی پڑھ لیں یا دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں، آنکھوں میں دونوں طرف گنجائش ہے۔ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اب کیا پڑھنا ہے الحمدللہ؟ اب ذرا بھائی اب یہ دیکھو ابو داؤد شریف میں ایک عنوان آتا ہے باب لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، یا رحمۃ، یہ حدیث شریف ہے اور یہ حدیث شریف عنوان میں ذکر ہے، اور آگے حدیث شریف آگے باب کے بعد بھی ذکر ہے، وہی ہے حدیث شریف ہے، عنوان بھی اسی حدیث شریف کے ساتھ ہے دیا گیا ہے۔ تو آگے لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامۃ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحیارفی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت کو بھی جملہ یہ سنایا کہ اذان کے بعد جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت کا تو ایک اور ملفوظ سنایا، یہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم بیٹھے ہوئے پاس نے فرمایا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحیارفی رحمۃ اللہ علیہ عجیب غریب نکات بیان کرتے تھے، تو فرمائے لگے یہ اذان کے بعد نا حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہت سی دعائیں مانگی، بے شمار دعائیں، بے شمار بئی معنی کہ بہت ساری، ورنہ آپ کا ایک ادا شمار میں ہے الحمدللہ، کہ آپ نے امت کے لیے بے شمار بہت سی دعائیں مانگی، لیکن ایک دعا کا فرمایا کہ یہ تم میرے لیے مانگو، ایک دعا کا فرمایا یہ تم میرے لیے مانگو۔ فرمایا کون سی دعا؟ یہی اذان کے بعد والی دعا ہے۔ فرمایا لگتا ایسا ہے کہ یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر اللہ کا شکر ہے باقاعدہ حدیث شریف سے تائید مل گئی، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما رکھی ہے، اور حدیث شریف کی 5 کتابوں کا اللہ کا شکر ہے، میں طلباء سے تکرار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ابو داؤد شریف بھی ہے، بخاری شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف اور ابن ماجہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھائی کوئی بڑائی نہیں۔ باقی میرا کروں اخلاص سے قاعدہ پڑھائیں اور بخاری شریف پڑھائیں، دونوں کا ثواب برابر الحمدللہ، کیونکہ قاعدہ ہی پڑھاتے ہیں ان کی طرف بھی محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، کوئی بڑائی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ یہ سب اساتذہ کرام کی دعائیں ہیں الحمدللہ، ان کی دعاؤں سے یہ سارا سلسلہ ہے۔ میرے بزرگ استاد یہ سب ہیں، 5-6 مدرسوں میں خدمت کا موقع مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ۔
وہ سب میرے یہاں جامع شفیہ کے محترم حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں فرما گئے کہ جامع شفیہ میں بھی حاضری دیا کریں، تو وہاں بھی جاتا ہوں، اور ہی مدارس میں اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بڑوں کا ہی فیض ہے، اس میں ابو داؤد شریف میں باقاعدہ 20 سال سے تقریباً اللہ کا شکر ہے ابو داؤد شریف کا بھی تکرار جاری ہو، ترمذی شریف کا 11 سال سے 11واں سال ہے، بخاری شریف یہاں اللہ کا شکر ہے دونوں جلدیں طلباء سے تکرار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور بھی یہ نہیں کہ صرف ہے، اللہ کا شکر ہے طلباء سے الحمدللہ سب درجوں میں الحمدللہ، جلالین شریف ہے اس سے بھی تکرار کرتا ہوں، خامسہ میں ہدایہ ہے اس سے الحمدللہ، انوار ہے، اصول الشاشی ہے، قدری کا اجرا بھی اپنے پاس رکھا ہوں، قدری میں عبارت سنتا ہوں، اور ایک دن ہفتے میں صرف کا سبق سنتا ہوں، گردانے سنتا ہوں، سب سے الحمدللہ تو سنا الحمدللہ۔ بس ضروری نہیں کوئی بخاری شریف ہی بھائی کوئی نجات کا ذریعہ ہے، میں اپنے لیے رکھ کر رہا ہوں بھائی اخلاص سے قاعدہ پڑھا لیں بلکہ راستے سے کانٹا ہٹا دیں، کیا معلوم اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس جائے الحمدللہ۔ ہاں ہر خدمت کو بس نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ فکر کریں، کچھ نہیں دنیا کی واہ واہ خدمت یاد رکھنا کوئی بس نیت سے بڑی ہوتی ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو ابو داؤد شریف پر حدیث شریف لا یرد دعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وقت جو اذان اور دعا اذان اور اقامہ کے درمیان جب وقت ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو اس میں الحمدللہ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی الحمدللہ۔ بھائی ترمذی میں حدیث گزری ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی الحمدللہ۔ کبھی ڈھیلی ڈھالی دعا نہ کیا کریں، ہاں ہر دعا قبول ہی قبول انشاءاللہ۔ باقی ترمذی شریف میں بھی لکھے ہیں حدیث دعا کی قبولیت کئی مطلب ہیں، جو مانگے وہی مل جائے۔ ہمارے ہاں دعا کی قبولیت کا ایک مطلب یہی زیادہ مطلب معروف ہے، دعا جو مانگے وہی مل جائے، اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیں۔ یہ میرے حضرت کا جامع شفیع محرف فرمائے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو مانگے وہ نہ ملے اس سے بہتر عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی مجھے 2 روٹی مل جائے، اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، یا کسی اور نیکی کی توفیق عطا فرما دی، یہ 2 روٹیوں سے بڑھ کر ہے الحمدللہ۔ ہاں یا یہ ہے کہ دعا کے بدلے میں کوئی بڑی پریشانی تکلیف جو آنے والی تھی، اللہ دعا کی برکت سے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ ترمذی میں حدیث میں لکھا ہے مطلب ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے دعا یہ کفارہ سیئات بن جاتی ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کبھی یہ بھی ہوتا ہے اگر ان میں سے کوئی بظاہر مطلب دنیا میں پورا نہ ہو، پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ ہاں بس پھر وہ دعا اوپر چلی جاتی ہے، اسی لیے پھر آخرت کا وہ خزانہ بن جاتی ہے الحمدللہ۔ کہتے ہیں جب وہ آخرت میں نعمت دیکھے گا پھر یہ خواہش کر کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے سب کچھ یہاں مل جاتا الحمدللہ۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں، ہم آپ یہ بھی سوچیں ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا کچھ پرچیاں رہ گئی ہیں، بس چلو انشاءاللہ بس نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا رشتہ میری کزن سے ہے۔ بھائی کزن کیا چیز ہوتی ہیں بھائی؟ کچھ اپنا کوئی اردو کا لفظ بولیں۔ اچھا کزن کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہاں کوئی خالی رشتہ دار خاتون ہی ہوگی ہیں۔ چلو اللہ پاک رشتے میں اللہ آسانی فرمائے۔ میرا دل اس رشتے سے پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے۔ اچھا
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ بہرحال دیکھو سادہ سی بات رکھ کر دوں بھائی، ایک ہے اپنی جائز خواہش ہے، کوئی حرج نہیں، کسی جگہ ہم بس اس کے لیے طریقہ بھی نیک ہو یا کر، ایک اپنی جائز خواہش ہے کہیں رشتے کے بارے میں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس خواہش کو اپنے اوپر سوار نہ کریں، پھر اپنی جائز خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کریں، اور ساتھ یہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ میرے حق میں یہاں اگر خیر ہو یہاں نصیب فرما دے یا اللہ، پھر ورنہ پھر جہاں بھی آپ میرے لیے مقدر فرما دیں میں آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں اور آپ کی رضا میں راضی ہوں، بس یہ اس سے آپ کو سکون ملے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں نا حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں، یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ کھڑا ہوا جہاں مدنیہ کے سائن، وہاں سامنے جو ہے دروازے کے سامنے جگہ ہے، کچھ نوجوان کھڑے ہوئے، ایک نوجوان کہنے لگے آپس میں نوجوان کھڑے ہوئے کہنے لگے میری پسند کی شادی ہو جائے، میری پسند کی شادی ہو جائے۔ قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے تم بھی تو اس کی فکر کرو، تمہیں بھی کوئی پسند کرے، تمہیں بھی تو کوئی پسند کرے، یا تم بھی تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہیں بھی کوئی دیکھے۔ یہ آدمی نظریں اٹھانے کی وجہ سے پسند نہیں بنتا، نظریں جھکانے کی وجہ سے پسند بنتا ہے، رب کی نظر میں بھی اور رب کے بندوں کی نظر میں بھی یاد رکھنا، باقی کچھ نہیں ہے یاد رکھنا، یہ ظاہری شکلیں یہ سب عارضی ہیں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہمارے شاہ کی محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے اللہ پیری میں کمر مثل کمانی ہوئی، آخر میں کوئی دادا کوئی نانی ہوئی، یا کرنا یہ ہے، یہ سب چیزیں آپ سب گزرے ہوئے ہیں، یا کرنا یہ ساری شکلیں عارضی ہیں، یا کرنا اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان، پھر وہ خود ہی فرمائے لگے سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو، جس کا دل سونا ہو، اور سونا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو، فرمائے لگے سونا دل یہ ہے اور سونا انسان یہ ہے۔ رب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے سیاہ لیکن دل کتنا منور روشن کہ مکہ مکرمہ میں فرش پہ چل رہے ہیں اور حضور جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں، یہ تھے سونے انسان ہم دیکھ رہے ہیں۔ آدمی صرف شیشہ دیکھنے سے سونا نہیں بنتا، دل کو شیشہ بنانے سے سونا بنتا ہے۔ اب یہاں ہمارے بزرگ حضرات تشریف فرما، ہمارے بھائی چاہے 20-25 سال کے نوجوان ہوں، چاہے 60-70 سال کے بزرگ حضرات ہوں، سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے، آپ سب سونے انسان الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا بھائی، میں اپنے علاقے میں ختم نبوت کا کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، خوب کریں۔ گھر میں غفلت ہوتی ہے چھٹیوں میں، بس بہرحال گھر میں جائیں تو اپنے والدین کی خدمت اور اپنے کسی نہ کسی نیک کام میں لگے رہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس تقریباً ہو ہی گیا ہے۔ میں نے خواب میں آپ حضرات مولانا فضل الرحمان صاحب اور میں ساتھ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ میرے حضرت اس قسم کے نیک خواب کی ہی تعبیر دیتے تھے کہ یہ اپنے بزرگوں سے بس تعلق کی نشانی ہے اور محبت کی نشانی ہے، انشاءاللہ یہ محبت بھی سب کو انشاءاللہ اپنے بزرگوں کے قدموں میں، اکابرین قدموں میں انشاءاللہ ملائے گی اور پہنچائے گی۔ جزاک اللہ۔ اللہ کچھ بھی تفصیل ہے، بہرحال بس یہی ہے کہ اپنے جو بھی احباب سے ہے جو نیک سلسلہ ہے وہ کر لیا کریں۔ ہمارے ہاں بس یہی ہے
بس جو وظائف ہیں اختیاری ہیں، جتنی ہمت اتنا۔ میں وہاں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ایک ساتھی وہ دورے میں شریک تھے مدینہ منورہ میں۔ وہ فرمانے لگے ہمیں حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیمی کے زمانے میں بس 10 مرتبہ ذکر بدلایا تھا، فرمایا باقی اپنا مطالعہ کریں اور تکرار کریں اور اپنا سبق ہے۔ تو بس بھائی ہمارے جو بزرگوں کے مبارک انداز ہیں، جہاں بھی جن سے تعلق ہو بس ان کی نئے تلقین کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ باقی ہمارا جو ٹوٹا پھوٹا سلسلہ ہے اس میں اختیاری ہے الحمدللہ۔ میرے حضرت نے مجھے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا تھا، بس یہ تبلیغ دین کا سبق تھا، اس مطالعہ کریں اور اپنی بس باقی کوئی ہو۔ حضرت نے کوئی عام مجلس میں فرما دیتے تھے کہ میرے حضرت نے جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 12 تسبیح کی جا پر 500 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر بتلایا تھا، تو حضرت وہی تلقین فرما دیتے ہیں کہ بھائی جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو۔ عام 500 ایک ساتھ ہی کہنے لگے حضرت یہ 500 مرتبہ تو بہت زیادہ، فرمانے لگے 400 مرتبہ پڑھ لیں، 300 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، 20 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھیں صحیح الحمدللہ۔ ہاں انشاءاللہ مقصد ہے اپنی مصروفیات کے اعتبار سے جتنا اگر اس میں ہے مقدار مقرر کرنا چاہیں کر لیا کریں الحمدللہ۔ تمام سلاسل، تمام خیر کے سلسلے ہیں، سب برحق ہیں، بس اپنے شیوخ سے بس محبت کا تعلق ہو، جہاں بھی ہو۔ یہ سب بڑوں کا ہی فیض ہے۔ اب آپ کے سامنے اب یہ مجلس ہوئی ہے، کتنے بزرگوں کا ذکر خیر ہوا ہے، یہ بس یہ سب کی باتیں ان کے لیے صدقہ جاریہ الحمدللہ، اور ان کو انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔